سے پہلے ذرا آپ کو بتاتے چلیں کہ وادی کشمیر کے اندر صوفی فیسٹیول چل رہا ہے۔ سرکاری طور پر صوفی فیسٹیول کا کل باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے اور صوفی فیسٹیول کے افتتاح کے موقع پر ہی ایک اچھی خاصی تعداد میں جہاں لوگوں نے وہاں پر شرکت کی ہے اور اس افتتاحی تقریب پر جہاں لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے مشیر خاص موجود رہے، وہیں پر کمیشنر سیکرٹری ٹورزم نے اپنی بات رکھی اور اس کے ساتھ ساتھ کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ کی چیئرپرسن اور جو جموں کشمیر وقف بورڈ ہے ان کی بھی چیئرپرسن وہاں پر موجود رہی، کیونکہ اشتراک ان کا بھی تھا اور ان کا ماننا تھا کہ صوفی روایات کو برقرار رکھنا اور انہیں آگے لے جانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور جو اثاثہ ہماری ریاست کے اندر ہے اس اثاثے کو تحفظ بخشنا اور اس اثاثے کی حفاظت کر کے آگے نسلوں تک پہنچانا بھی ہماری اولین ترجیحات میں ہے۔ اس موقع پر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن نے کچھ اہم باتیں بھی بتائی ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے مسجدوں سے اوراد فتح اور دعائی صبح کی گونج ہوا کرتی تھی اور نامساعد حالات کی وجہ سے کئی مسجدوں کے اندر اس کو روک دیا گیا تھا، اب آہستہ آہستہ کر کے صورتحال بدل رہی ہے اور وقت کے تابعہ جتنی بھی مساجدیں ہیں وہاں پر دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہوگا، یعنی روایات کو بحال کرنے کی کوششوں میں ریاستی وقف بورڈ لگ چکا ہے اور کل انہوں نے ان خیالات کا اظہار کچھ ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ بہت پریشانیاں ہیں، صوفیزم کی ایک ریلیونس ہے پریشانیوں میں، کیونکہ اس سے مائنڈ میں پیس، اور جب ہم کشمیریت کی بات کرتے ہیں یا پریشانیوں کی بات کرتے ہیں اس میں ایک واحد راستہ وہی صوفیوں نے ہی نکال کے دیا تھا پورے عالم میں اور خاص کر جموں کشمیر میں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں جب صوفیزم کا ابھال آیا ہے تب ایک شبیزم اور صوفیزم ایک ہو گیا اور اسی کے راستے پہ امن، ترقی اور خوشحالی ہے، اور وہی ایک راستہ ہے آج کی ڈیٹ میں بھی کشمیر میں یا پورے ہندوستان میں یا پورے عالم میں۔ جب اسلام کی بات آتی ہے تو صوفیزم کی بات پہلے آ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں اسلام کے راستے پہ چلنا سکھایا اور اسلام ہی ایک واحد راستہ ہے جہاں پہ امن، ترقی اور خوشحالی کی بات رہتی ہے۔ میڈم، انٹرٹینمنٹ کے سادھن جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، تو ایسے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسے ایونٹس کا ہونا ضروری ہے اور ساتھ میں بڑی بڑی مشاعری جو ہے عالمی لیول پر یہاں پہ ہوتے تھے لیکن کئی ورشوں سے نہیں ہو پا رہی، کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آنے والے دور میں اس طرح کے بڑے مشاعرے ہوں گے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا صوفی فیسٹیول ہے اس میں ہم نے مشاعروں کا بھی انعقاد کیا ہے اور بابا ریشی میں پہلی بار آپ دیکھیں گے چارے شریف میں اور شادرہ شریف میں، وہاں پہ جموں میں اور کشتواڑ میں 4 ایسی شرائنز ہیں جہاں پہ قوالی اور منقبت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جو آپ مشاعروں کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ شاعرات اور شاعر بھی پڑھیں گے، لیکن ہم نے وہ درگاہوں سے دور رکھا مشاعرہ تاکہ جو درگاہوں کی ہمیں عظمت ہے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھے اور عظمت میں کوئی خلل نہ پڑے، اس لیے وہاں پہ منقبت قوالیاں ہوں گی اور وہ شام پرسوز ہوگا، دل میں تراوت آئے گی۔ جو آپ نے بات کری وہی اس صوفی فیسٹیول کا مقصد ہے۔ میم، کیا صوفیزم کو آگے بڑھانے اور لوگوں کو پھر سے درگاہوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اس طرح کی محفلیں کافی ہیں کہ اور کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، محفلیں اپنی جگہ ہے اور درگاہوں کی طرف راغب ہونا دل کی بات ہے۔ جب روح اس طرف راغب ہوں گے تو واقعی میں درگاہوں کی جو ہمارا تقدس ہے وہ پھر سے قائم ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے لیے اب وقف بورڈ نے جو قدم اٹھائے ہیں، جس طرح سے ہم کام کریں گے وہ آنے والا وقت۔ چلیے، صوفی فیسٹیول کی تصویریں سری نگر کے اندر جہاں پر کئی اہم شخصیات اس کا حصہ بنی اور جموں کشمیر کی تاریخ اور ثقافت کی بھی ایک جھلک یہاں پر دیکھنے کو ملی، جبکہ صوفیزم کو برقرار رکھنے، اسے زندہ رکھنے اور موجودہ وقت میں حکمت عملی ترتیب دے کر مستقبل میں بھی اسے اس طرح کے پروگرامز کروائے جائیں، اس بات کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔